بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه المصالح مصالح الدجال فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشج فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما قذفوا إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لمبی حدیث کے اندر بھی دجال اور اس کے ساتھ ایک ایمان والے کے مقابلے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. دجال جس کے بارے میں پچھلی متعدد احادیث کے ضمن میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس امت پر بلکہ پوری انسانیت پر عظیم ترین فتنہ ہے اور بہت سے خدائی طاقتیں آزمائش کے لیے اس کو دی جائیں گی جس کا وہ مظاہرہ کرے گا. بے ایمان لوگ خدا اور رسول کی اطاعت سے دور رہنے والے لوگ اس کے جھانسے میں پھنس جائیں گے، گمراہ اور برباد ہو جائیں گے. لیکن ایمان والے لوگ اس کے ہزار مظالم دیکھنے کے بعد بھی کمزوری کے بجائے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہی ہوگا، اللہ پر ایمان اور پختہ ہوگا، دجال کے فتنہ اور کذاب جھوٹ ہونے کا انہیں اور یقین ہوگا. من جملہ انہیں واقعات کے ایک یہ واقعہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال، دجال نکلے گا، جب اس کا وقت ہوگا نکلے گا. فیتوجہ قبلہ رجل من المؤمنین، پھر جب اس کے نکلنے اور خروج کا شہرہ ہوگا، چرچا ہوگا، تو اس کی جانب ایک ایمان والا شخص بڑھے گا، متوجہ ہوگا، جہاں دجال ہوگا اس رخ کا وہ قصد کرے گا، وہاں پہنچنا چاہے گا. یہ رجل المؤمنین ایمان والے ایک مرد کون ہوں گے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی تو نہیں بنایا تھا لیکن بہت سے حکمت کی باتیں ان کو عطا فرمائی تھی. جو موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے ان کے پاس ان سے سیکھنے کے لیے گئے تھے اور ان سے ایک مکالمہ ان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزرا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے.
تو وہ خضر علیہ السلام جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہی جمہور اہل سنت علماء کا یہ مسلک ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام باحیات زندہ ہیں، اور وقت کے اولیاء اللہ اور قطب اور ابدال جیسے بزرگوں سے مکہ مکرمہ کے اندر حج کے موسم کے اندر ملاقاتیں بھی بے شمار لوگوں سے ثابت ہیں۔ تو یہ رجل من المؤمنین دجال کے نکلنے کے بعد جو دجال کی طرف ایک ایمان والے اس کو قتل کے ارادے سے آگے بڑھیں گے، کہہ رہے فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدَّجَّالِ، جب وہ ایمان والا مرد دجال کی طرف بڑھے گا تو راستے میں کچھ ہتھیار سے لیس لوگ جو دجال کے لشکر کے لوگ ہوں گے، اس کے ساتھی ہوں گے، وہ اس سے ملیں گے، اس کے سامنے آئیں گے، فَيَقُولُونَ لَهُ، اور اس سے پوچھیں گے أَيْنَ تَعْمِدُ، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ فیقول، تو وہ ایمان والا آدمی کہے گا اعمد الی ھذا الذی خرج، میں اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جس کا خروج ہوا ہے، دجال کی طرف اشارہ کریں گے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیقولون لہ، پھر وہ دجال کے ہتھیار سے لیس جو افراد ہوں گے وہ اس ایمان والے سے پوچھیں گے اوما تؤمن بربنا، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ وہ دجال کے چیلے ہوں گے، دجال کو رب مانے ہوں گے، اپنا خدا مانے ہوں گے، تو وہ اس مومن مرد سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا ہمارے پروردگار پر یعنی دجال پر ایمان نہیں ہے؟ فیقول، تو وہ مومن بندہ کہے گا ما بربنا خفاء، رب اور پروردگار کون ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، ہمارے پروردگار کے اوپر کوئی پوشیدگی نہیں ہے، ہمارا جو رب ہے بالکل ظاہر و باہر ہے، دنیا کا ایک ایک ذرہ اس کی وحدانیت اور اس کی قوت پر، اس کے باکمال اور بے عیب ہونے پر کھلی نشانی ہے، کوئی بھی ہمارے رب کے پہچان میں پوشیدگی نہیں ہے، کوئی باریکی نہیں ہے کہ اس کو ہمیں پہچاننے میں کوئی دشواری ہو، ہمارے رب کے اوپر کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، پچھلے گزر بھی چکی ہے، کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا تھا کہ تم پر یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے، دجال کے بارے پہلے فرمایا کہ وہ آور ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اما لا یخفی علیکم ان اللہ لیس بعور، تمہارے اوپر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھا نہیں ہے، کانا نہیں ہے، کانا ہونا اندھا ہونا یہ ایک عیب ہے، اور اللہ کی ذات ہمارے رب کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ جس کو تم اپنا رب کہہ رہے ہو اس کے اندر عیب ہی عیب ہے، ایک تو وہ پیدا کیا گیا ہے، ہمارا رب پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور یہ چند دنوں پہلے نہیں تھا، اب پیدا ہوا ہے، اور عنقریب یہ ختم بھی ہو جائے گا، اور یہ دنیا کے پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا میں سیر لگانے چکر لگانے کا محتاج ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، ایک محتاج ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، چیز آئے کہ جو آنکھ ملی ہے وہ بھی عیبدار ہے، ایک آنکھ کا کانا یہ خود ایک عیب، اور پھر جو ایک آنکھ دیکھنے والی ہوگی وہ بھی آیا ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ وہ ڈھیلے کی طرح باہر لٹک رہی ہوگی، پھوہڑ انتہائی عیبدار بدنما۔ فرمایا کہ ہمارا رب ایسا نہیں ہے، ہمارے رب کے پہچاننے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، پوری دنیا کا ایک ایک ذرہ اس کے وجود پر، اس کے کمال پر، قدرت پر واضح دلیل ہے، تو وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کو اپنا رب نہیں مانتے۔ فیقولون، پھر وہ دجال کے ساتھی آپس میں کہیں گے اقتلوہ، اس کو مار دو، یہ ہمارے رب کو یعنی دجال کو نہیں مان رہا ہے، اس کو مار دو۔ فیقول بعضهم لبعض، لیکن پھر انہی میں سے کچھ ساتھی دوسرے ساتھی سے کہیں گے الیس قد نہاکم ربکم ان تقتلوا احدا دونہ، کہ کیا تمہارے رب نے تم کو منع نہیں کیا ہے کہ تم کسی کو قتل مت کرنا ان کی موجودگی کے بغیر ان کے علم اور ان کی موجودگی کے کسی کو نہیں قتل کرنا ہے۔ یہ دجال اپنے چیلوں کو آرڈر دیے ہوئے ہوگا، تو جب وہ دجال کے چیلے اس مومن کو قتل کرنے کی بات کریں گے تو کچھ لوگ یہ یاد دلائیں گے کہ بھائی ہمارے رب یعنی جو ان کا جھوٹا رب ہے دجال، اس نے منع کیا ہے، کیا تم لوگوں کی یہ بات یاد نہیں ہے؟ تو اس کے کہنے پر وہ لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے۔
فینطلقون بہ الی الدجال، پھر اس آدمی کو یعنی اس ایمان والے بندے کو جو حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے اس کو وہ لوگ دجال کے پاس لے کر جائیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، جب دجال کو وہ ایمان والا بندہ دیکھے گا، دیکھتے ہی پہلے یہ بول پڑے گا یا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا الدجال الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، جس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، جس کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، جس سے آگاہ کیا ہے، جس دجال کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ یہی دجال ہے۔ وہ مومن بندہ دیکھتے ہی یہ بات کہہ دے گا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ، پھر دجال اس مومن بندے کے بارے میں حکم کرے گا، چنانچہ اس کے سر پر مارا جائے گا۔ فَيُشَجُّ، اس کے سر پر مارا جائے گا۔ فَيَقُولُ، کیسے مارا جائے گا؟ وہ دجال کہے گا خُذُوهُ، اس کو پکڑو، وَشُجُّوهُ، اور اس کے سر کو توڑو، اس کے سر پر مارو۔ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، چنانچہ ان کی پیٹ، اس مومن بندے کی پیٹ اور اس کے پیٹ کو کشادہ کر دیا جائے گا مار کی وجہ سے، یعنی اتنا مارا جائے گا کہ وہ بالکل پھیل جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ قال، اتنا مارنے کے بعد وہ دجال پھر کہے گا اَوَمَا تُؤْمِنُ بِهِ، کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو؟ قال، فیقول، وہ مومن بندہ کہے گا انت المسیح الکذاب، تو جھوٹا مسیح ہے، تو جھوٹا مسیح ہے، کذاب ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیؤمر بہ، پھر اس آدمی کے بارے میں حکم دیا جائے گا جس کو اب تک سر پر پیچھے مار کر اور پھر پیٹھ پر مکمل ایسا مارا گیا تھا کہ بالکل پیٹھ اور پیٹ برابر چپٹ جائیں گے اور اس طرح کہ اس پر چلا جا سکے۔ پھر اب دوبارہ جب ان کا ایمان کا اقرار کروائے گا وہ مومن پھر انکار کرے گا اور کہے گا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، تو اب اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا فیوشر بالمیشار بمفرقہ، پھر اس کے مانگ کے حصے سے، جہاں سے مانگ نکالا جاتا ہے سر کو پیچھے بیچ، آرے کے ذریعے اس کی مانگ سے چیرنا شروع کیا جائے گا، حتیٰ یفرق بین رجلیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، سر کی مانگ سے شروع کر کے پیر تک مکمل پورے بدن کو دو حصوں میں چیر دیا جائے گا۔ قال ثم یمشی الدجال بین القطعتین، پھر دجال دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں چلے گا، کاٹ کر جسم الگ اور پھر بیچ میں چلے گا تاکہ دیکھنے والے کو بالکل یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی بیچ میں بدن نہیں ہے، وہ زمین پر چل رہا ہے، بدن دو ٹکڑے میں بٹ گیا، ایسا کاٹ دے گا۔ ثم یقول له، پھر دجال اس مومن بندے سے کہے گا اس کٹے ہوئے دھڑ سے قم، کھڑے ہو جاؤ۔ فیستوی قائما، وہ مومن بندہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، پورا جسم مل کر منظم ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ خدائی طاقتوں کا اس طرح اس سے مظاہرہ کروایا جائے گا جس سے کافروں اور نافرمانوں کا ایمان اس پر بڑھے گا۔ لیکن یہ بندہ ثم یقول له، کھڑا ہونے کے بعد پھر دجال پوچھے گا اتؤمن بی، کیا آپ ایمان لاتے ہو؟ اب ہماری خدائی اور طاقت کو دیکھ لیا، اب مجھے مانتے ہو رب؟ فیقول، تو مومن بندہ کہے گا مزددت فیک الا بصیرۃ، اب تو تمہارے جھوٹے ہونے میں مجھے اور بصیرت پیدا ہو گئی، میرے اوپر یہ بات اور کھل گئی کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ مزددت فیک الا بصیرۃ، تیرے جھوٹ کے بارے میں میرے اندر بصیرت اور شعور اور بڑھ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یقول، پھر وہ مومن بندہ کہے گا، وہ ایمان والے بندے جب دجال چیرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، پھر وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور بصیرت ہو گئی اور میرے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بندے مومن لوگوں سے کہے گا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا یفعل بعدی بعد من الناس، یہ میرے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یہ جس نے میرے ساتھ کیا ہے، دو حصوں میں بانٹ چیر دیا اور پھر مجھ کو ملا کر کھڑا کر دیا، کہا کہ اب یہ میرے بعد کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ آخری شخص وہی ہوگا جس کے ساتھ دجال اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کرے گا، اس کے بعد نہ کسی کو قتل کر پائے گا،
اور نہ کسی قتل کیے ہوئے کو زندہ کر پائے گا۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیں گے وہ انہ لا یفعل بعدی بعد من الناس، اے لوگوں یہ حرکت دجال میرے بعد کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکے گا۔ قال فیأخذہ الدجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت دجال پھر اس کو پکڑے گا، اس مومن کو، لیذبحہ، تاکہ ان کو ذبح کر دے۔ اب سوچے گا گردن الگ کر دے، ذبح کر دے۔ فیجعل ما بین رقبتہ الی ترقوۃ نحاسا، کرے پھر اب اس وقت اس کے گردن اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان پیتل ڈال دیا جائے گا۔ گردن یہ پیچھے کا حصہ ہوا، آگے جہاں یہ حصہ جو ہے جہاں چھری پھیری جاتی ہے یہ ترقوہ کہلاتا ہے، اس پورے بیچ کے اندر اللہ کی طرف سے پیتل ڈال دیا جائے گا۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، پھر دجال کا اس پر کوئی داؤ نہیں چلے گا، اس کی چھری، چاقو، اس کا ہتھیار کوئی اس پر کام نہیں کر پائے گا۔ قال فیأخذ بیدیہ ورجلیہ، تو پھر کھچلا کر دجال اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کو پکڑے گا۔ فیقذف بہ، اور اس کو پھینکے گا، اس کو کہیں پھینکے گا۔ کہاں پھینکے گا؟ کرے فیحسب الناس انما قذفوا الی النار، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے آگ میں پھینکا ہے، یعنی اس مومن بندے کو جب دیکھے گا کہ اس کے گردن پر چھری نہیں چلا پا رہے ہیں، ہاتھ اور پیر پکڑ کر پھینکے گا، لوگ دیکھیں گے کہ وہ آگ میں پھینک رہا ہے۔ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، حالانکہ حقیقت میں وہ فی الجنہ، حالانکہ حقیقت میں وہ جنت میں ڈالے جا رہے ہیں۔ دجال کی آگ ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آگ کے اندر اس بندے کے لیے جنت کا مزہ پیدا کر دیں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ایسے ہی وہ آگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور پھر آخرت میں اس بندے کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی خدائی طاقت اور کہاں اس کی طاقت پھر خلاف ہو کے ختم ہو جائے گی، وہ اسی مومن بندے کے واقعے کے ساتھ، جن سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، ان پر وہ آخری اپنا حربہ آزمائے گا۔ ابتدا میں اس کی حرکت اور طاقت کا ظہور ہوگا، 2 بار 6 بار خدائی کا اقرار کروانا چاہے گا، لیکن وہ برابر انکار ہی کریں گے، ایمان بڑھنے کا مظاہرہ کریں گے، اور بالآخر قتل کرنے میں ناکام ہوگا، اور لوگوں کی نگاہ میں بظاہر اس کو آگ میں ڈال دے گا ان کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ بندہ جنت کے اندر گویا ڈالا گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، یہ بندہ جو حضرت خضر علیہ السلام جن سے مراد ہیں، جو دجال کے سامنے اس دیدہ دلیری کے ساتھ جمے ہیں، قتل کیے گئے، چیر دیے گئے، اس کے بعد بھی وہ انکار کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر وار ہوا ہے، ان کی مانگ سے چیر کر بدن کو 2 حصے میں چیرا گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ لوگوں کی ایک بڑی شہادت ہے، عام شہداء کے مقابلے میں عند اللہ یہ عظیم ترین شہید شمار کیے جائیں گے، آخرت میں ان کو شہید کا مقام ملے گا، اس وجہ سے کہ راہ خدا کے اندر قتل کیے گئے، اگرچہ بعد میں درست کر دیے گئے، لیکن راہ خدا کے اندر شہید کیے گئے، اور ایسی شہادت کہ اس شہادت کے بعد پھر اس خدائی طاقت کا وہ کسی اور کے اوپر مظاہرہ نہیں کر پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مومن بندے کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ اس کا یہ حادثہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑی شہادت ہے، یہ شہادت کا مقام تک ان کو پہنچانے والا عمل ہے۔ وعن ام شریک رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ، حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بے ضرور لوگ دجال سے بھاگیں گے، حتیٰ یلحقوا بالجبال، یہاں تک کہ پہاڑوں کی پناہ لیں گے، اس کو جہاں پناہ ملے گی پہاڑوں تک لوگ چڑھ جائیں گے، بھاگ جائیں گے دجال سے بھاگنے کے لیے تاکہ اس کے فتنے سے بچا جائے۔ قالت ام شریک نے کہا قلت یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ، اے رسول اللہ کے رسول عرب اس دن کہاں ہوں گے، عرب کے لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ وہ جنگ کی شان یہ ہے آج کے وہ بھاگتے نہیں ہیں، وہ تو دشمن اور خدا کے مقابلے میں آئی ہوئی طاقتوں سے جہاد کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہاں ہو جائیں گے، کیوں بھاگیں گے وہ لوگ؟
قال هم قلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دن تھوڑے ہوں۔ عرب کے لوگ جن کی یہ شان ہو مجاہدانہ کہ وہ دجال کے مقابلے میں جہاد پر ڈٹ جائیں، اس سے مقابلے کے لیے ڈٹ جائیں، بھاگے نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہوگی، بہت کم لوگ ہیں۔ رواه مسلم۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔